لگی آپ نے کہہ دیا اختر قادری خلد میں چل دیا یہ زباں ایک جنت رسیدہ کی ہے دھوم. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا حضرت کہ علماء دیوبند کے جو 4 اکابر ہیں ان کے اوپر جو علماء عرب و عجم نے فتویٰ دیا ہے ان کے تعلق سے آپ کا کیا موقف ہے حضرت؟ آپ بول کہاں سے رہے ہیں؟ حضرت میں ڈسٹرکٹ رامپور یو پی اتر پردیش بریلی شریف کے پاس سے ہوں. آپ کہاں سے ہیں؟ جی آگرہ سے. اچھا اچھا آگرہ کے ہی رہنے والے ہیں نا حضرت آپ؟ نہیں میں رہنے والے میوات کا. مراد آباد. میوات ہریانہ. سمجھ میں نہیں آیا حضرت. میں میوات سے رہنے والا. اچھا میوات. اچھا 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 جی جی ادھر گجرات سائڈ میں. ہریانہ. ہاں ہریانہ راجستھان. جی جی. تو عرب و عجم کے علماء نے جو دیوبند کے 4 اکابروں پر جو فتویٰ دیا ہے کفر کا اس کے تعلق سے آپ کا کیا موقف ہے حضرت؟ ہمارے سامنے تو کوئی مسئلہ ہے نہیں تو کیا کس موضوع آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا میں سنی حنفی بریلوی ہوں اور میں 15 سال سے زیادہ دیوبندیوں میں رہ چکا ہوں. جی پہلے میں بھی بریلویوں کو غلط سلط کہتا تھا برا بھلا کہتا تھا پر حقیقت جب سامنے آئی تو میں نکل گیا. کسی دیوبندی سے بات چل رہی تھی تو اس شخص نے آپ کا نمبر دیا اور بولے کہ یہ ہمارے عالم ہیں یہ ہمارے حضرت ہیں آپ ان سے بات کر لیجیے گا. میں نے منع بھی کیا. میں نے کہا نہیں میں بات نہیں کروں گا. تو اس نے بولا کہ نہیں مجھے علم نہیں تھا تو تم مجھ سے بات کر رہے ہو اور جب میں نے کسی عالم کا نمبر دیا ہے تو منع کر رہے ہو. میں نے کہا دیکھیے اس میں کی تو کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کے سامنے جو ہے ان سے بات کر کے حق اور باطل کا سامنا کرا دوں گا. الحمدللہ سمجھے حضرت. میں نے کہا لائن پہ لے لیجئے تو بولے نہیں آپ بات کر لیجئے گا. الحمدللہ. تو انہوں نے جانتا تو میں بھی نہیں ہوں اتنا پر واٹس ایپ کے ذریعے سے بات چل رہی تھی علم غیب کے تعلق سے. انہوں نے علم غیب کا انکار کیا اور کہا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھتا ہے وہ مشرک ہے. الحمدللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے غیر اللہ کے لیے علم غیب کا تسلیم کرنا ماننا کسی اور کے لیے ماننا اللہ کے علاوہ یہ شرک ہے. تو میں نے کہا حوالہ تو انہوں نے ایک کتاب پیش کی تھی میں نام بھول گیا. تو آپ اللہ کے علاوہ کسی اور ہے جی اللہ کے علاوہ کا علم جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہے اس کے تعلق سے آپ کا عقیدہ ہے؟ ہاں حضرت الحمدللہ میرا تو عقیدہ ہے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو غیب کا علم عطا کیا ہے. جی کیا پڑھا آپ نے حضرت؟ تو بہت غلط بات ہے. یہ تو غلط عقیدہ ہے آپ کا. اللہ کے علاوہ غیب کا علم تو کسی کو بھی نہیں ہے. غیب کا علم کسی کو نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے نہ کسی نبی کو نہ کسی فرشتے کو نہ کسی ولی کو. حضرت یہ تو آپ غلط کہہ رہے ہیں.
نہیں غلط نہیں کہہ رہا، میں صحیح کہہ رہا ہوں. اچھا کیا نام ہے حضرت آپ کا؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، قرآن میں اللہ نے کہا. اچھا اس کا معنی مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ غیب کے جو خزانے ہیں ان چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کو غیب کا علم عطا نہیں کیا؟ کس کو؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں نے غیب کا علم اپنے نبیوں کو عطا نہیں کیا، یہ مطلب ہوگا اس کا؟ بالکل یہی. اچھا تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، ساری چیزوں کی نفی ہو گئی. اچھا 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 یہ نفی ذاتی کی ہے یا کل کی ہے یا عطائی کی بھی ہے؟ یہ جو آپ نے نفی والی آیت پڑھی ہے یہ عطائی علم غیب کی نفی ہے یا ذاتی علم غیب کی نفی ہے یا کل علم غیب کی نفی ہے؟ ہر چیز کے لیے، ہر چیز کے لیے نفی ہے. اچھا ہر چیز کے لیے. اچھا اچھا تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھتا ہو، جیسے میں رکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم بھی عطا کیا جو خاص 5 چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ٹھیک ہے حضرت؟ جیسے کون کہاں مرے گا یا حضور کا اپنا وصال کب ہوگا یہ حضور جانتے ہیں، یا پھر عورت کے پیٹ میں کیا ہے، محفل ارحام کے علم کو حضور جانتے ہیں اللہ کی عطا سے. یہ میرا عقیدہ ہے، تو میرے اوپر اس کا کیا حکم لگے گا شریعت کا اس عقیدے کے تعلق سے؟ آپ اپنے اس عقیدے سے توبہ کریں. توبہ کریں. حکم کیا لگے گا؟ بالکل شرک کا تو خیر نہیں لگے گا. جی شرک کا عقیدہ وہ تو فتوا تو آپ کو نہیں لگے گا، لیکن مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو یہ غلط عقیدہ ہے، اس چیز سے آدمی کو توبہ کرنی چاہیے. اچھا اچھا مگر سامنے والا جو بندہ تھا اس نے کہا غیر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے علم غیب تسلیم کرنا یہ شرک ہے. اس نے 2 کتابیں بھی جو ہے پیش کی تھی، مجھے دھیان آ گیا کون کون سی کی تھی. ایک تقویۃ الایمان پیش کی تھی، دوسرے فتاوی رشیدیہ پیش کی تھی. جی حضرت. اور پھر اس نے کہا کہ میں آپ سے اتنی بات نہیں کر پاؤں گا، میں اپنے عالم کا نمبر دیتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں. تو آپ کا نمبر دیا تو میں نے سوچا کہ لائیے لوگوں کی اصلاح کے لیے آپ سے ہی معلوم کر لیا جائے کہ آپ کا چاہنے والا بڑے فخر سے کہہ رہا. میں نے تو منع کیا کہ میں بات نہیں کروں گا، میں نہیں کرتا ہوں، مگر کہنے لگا کہ اچھا مجھے علم نہیں تو مجھ سے بات کر رہے ہو، اور جب میں کسی بڑے عالم کا نمبر دے رہا ہوں تو آپ نہیں کر رہے ہو، یہ کون سی بات ہو گئی؟ تو میں کہا چلیے ٹھیک ہے آپ نمبر دے دیجیے، کر لیں گے بات، اور کیا ہے. تو میرے اوپر حکم کیا لگے گا حضرت؟ اچھا چلیے میں قرآن پاک کی ایک اور آیت پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، کیا آپ سنیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. پارہ 4 سورہ عمران آیت نمبر 179 179. ترجمہ اس کا یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ نہیں ہے کہ اے لوگو یعنی اے عام لوگو تمہیں غیب کا علم دے، یعنی میرے اور آپ کے جیسوں کو اللہ تعالیٰ غیب کا علم عطا کرے، غیب کا علم دے. ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہتا ہے. تو سب سے اعلیٰ اور افضل تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جی یہاں اور نبیوں کا بھی نام آیا ہے اور رسولوں کا نام آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. کس لیے؟ غیب کا علم عطا کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے لوگو، اے عام لوگو، یعنی میرے اور آپ کے جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ غیب کا علم عطا نہیں کرتا، مگر اللہ تعالیٰ جن کو غیب کا علم عطا کرتا ہے وہ انبیاء کی ذات ہے، وہ رسولوں کی ذات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ہی فرما رہا ہے.
मतलब गैर का इल्म देने के लिए रसूलों को चुन लेता है। جی ہاں یہ قرآن. اچھا آپ مفتی ہیں نا یا مولوی ہیں؟ جی مفتی ہیں یا مولوی؟ میں تو عالم ہوں. عالم ہیں. جی اچھا اچھا چلیے میں نے تو ایک آیت پیش کر دی ہے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا کیا ہے. پر کوئی آپ ایک آیت ایسی پیش کر دیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ میں نے اپنے نبی کو غیب کا علم عطا نہیں کیا, یا حضور یہ فرماتے ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا نہیں کیا. کوئی ایک آیت یا ایک حدیث ایسی پیش کر دیں. ان اللہ عنده علم الساعة ينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. جی چیزوں کا تذکرہ ہے اس میں, جی پڑھ لینا غور سے, ان کی تفسیر پڑھ لینا. آپ بتا دیجیے, آپ ہی بتا دیجیے حضرت, آپ نے پڑھی ہے اور آپ ہی بتا دیں گے, بڑا مزہ آئے گا. آپ عالم ہیں حضرت, آپ بتائیں گے تو بہت ہی اچھا لگے گا حضرت. جی آگے کی وضاحت کر دیں حضرت, جو آپ نے آیت پڑھی ہے اس کی وضاحت کر دیں, مزہ آئے گا انشاءاللہ. قرآن پاک کی جو آیت ہے میں اس آپ کو بتلا دی. تو حضرت اس کے دیکھیے آدھی ادھوری بات کرنے میں مزہ نہیں آتا حضرت. 21 پارے میں ہے, 21 پارے میں ہے. آپ اس کی تفسیر اور ترجمہ پڑھنا اور پھر سوچنا سمجھنا, پھر دوبارہ بات کرنا. یہ فون آیا نہیں آیا آپ سے حضرت؟ وہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے الحمدللہ میں سمجھ گیا ہوں, اور انشاءاللہ آپ سے اس پر میں بات بھی کروں گا. ٹھیک ہے حضرت, آپ سے اس پر میں بات کروں گا, اور آپ نے آیت پڑھی ہے انشاءاللہ میں جواب دوں گا حضرت میں اس کا. تو آپ نے جو آیت پڑھی ہے اس کا خلاصہ کر کے جو ہے مجھے سمجھا دیں, اس کا ترجمہ بتا دیں. جو آیت میں نے پڑھی تھی میں نے اس کا ترجمہ آپ کو سنا دیا. دیکھیے حضرت, اب آپ کے چیلے کی توہین ہے اس میں, کیونکہ میں اس سے منع کر رہا تھا کہ میں بات نہیں کروں گا, اور میں بات نہیں کرتا ہوں ایسے. وہ بولا کہ نہیں تم مجھ سے تو بات کر رہے ہو, اور میں نے کسی عالم کا جب نمبر دیا ہے تو بات نہیں کر رہے ہو. تو اس میں اب آپ کے چیلے کی توہین ہے جس نے جو ہے بات کرنے کے لیے مجھے مجبور کیا. اگر آپ جائیں گے تو میں یہ تھوڑے کرتا ہوں, میں آپ سے بات نہیں کروں گا. میں ہاں آپ سے بات کرنے کے لیے منع نہیں کر رہا. میں بیٹھا ہوں کہیں, میں پڑھا رہا ہوں, ابھی آگے ہو کر میں آپ سے بات کروں گا. میں بھی کہیں آیا ہوا تھا. حضرت میں نے ان کو نمبر دیا ہے اور آپ 10 منٹ گفتگو کر لیجیے جو مجھے پتا لگ جائے. کون آپ کون؟ جی میں بھی آگرے کا ہی رہنے والا ہوں, اور مسجد آپ کی مسجد میں آپ کے پیچھے میں بھی نماز پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ شخص جو ہے بار بار میں رہتے مجھے بات کر رہے تھے, تو میں نے آپ کا نمبر ان کو دیا ہے. 10 منٹ آپ گفتگو کر لیجیے, 10 منٹ میں خلاصہ ہو جائے گا, بس 5 منٹ کی بات ہے. میں سمجھ پڑھا رہا تھا, بات کریے. نور صاحب بات کریے. جی میں تو کر رہا ہوں, یہ کہاں کر رہے ہیں آپ تو کہہ رہے تھے کہ نہیں, آپ بات کریں گے, بات کریے جلدی, بات کو سمیٹیے. جی حضرت, میں نے آپ کو صاف صاف آیت پڑھ کے سنائی, بتائی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو غیب کا علم عطا کرتا ہے, اور آپ نے ایک آیت پڑھی ہے جو ما فی الارحام کے تعلق سے ہے. تو جو آپ نے آیت پڑھی ہے تو اس کا ترجمہ کر کے بتا دیجیے حضرت. ان اللہ عنده علم, یعنی کہ علامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. اچھا, اور ہاں, اور بارش کا کب برسے گی, کہاں برسے گی, کتنی برسے گی, کیا اس چیز کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. اچھا ٹھیک, اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے, لڑکا ہے لڑکی ہے, روڑا پتھر جہاں سانس ہے کیا ہے, اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. اچھا, اور کون انسان کب مرے گا, کہاں مرے گا, کس حالت میں مرے گا, اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے. یہ اللہ کی بغیر کیا کمائے گا, کیا کرے. جی ہاں بولیے. اللہ کی بغیر عطا کے کسی کو معلوم نہیں, اللہ کے عطا کرنے سے بھی معلوم نہیں. اللہ نے دیا ہی نہیں کسی کو اس چیز کا علم. صحیح میں حضرت؟ ہاں صحیح میں. اچھا, آپ کو پتا ہے کون کب مرے گا؟ جی آپ کو پتا ہے کون کب مرے گا؟
ہمارے نبی تو جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے تو توبہ توبہ مت کریے حضرت. خیر کوئی بات نہیں ہے. اچھا حضرت، جیسے آپ نے کہا کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا علم کسی کو عطا نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے. مگر میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم عطا کیا، اور اللہ کے عطا کرنے سے میرے نبی یہ جانتے ہیں کہ عورت کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا. میرا یہ عقیدہ ہے. تو آپ کا یہ غلط ہے، کیوں نہ کرو آپ اس کو. لا حول مت پڑھیں حضرت. آپ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہو نا، آپ اپنا ایمان، تجدید ایمان آپ کے لیے دوبارہ ضروری ہے. تجدید ایمان؟ ہاں، کیونکہ آپ قرآن پاک کی آیت سے انکار کر رہے ہو. اللہ کا کلام کلام ہے بالکل. یعنی تجدید ایمان کس وجہ سے وہ ہو جائے گا، تھوڑا بتائیں گے حضرت، تھوڑی وضاحت کریں گے؟ تجدید ایمان کے لیے ضروری ہے دوبارہ ایمان میں داخل ہو، اگر اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہو تو. کیوں، میں ایمان سے باہر ہو گیا حضرت؟ بالکل، آپ اللہ کے کلام کا انکار کر رہے ہو، آپ ان کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہو. آپ قرآن پاک کی آیت کا جھٹلانے والا کافر ہے. اچھا اچھا اچھا، قرآن پاک کی آیت کا انکار کرنے والا کافر ہے. تو ایمان سے خارج. اچھا حضرت، نبی کی جنابی سنت کا مذاق اڑانے والا بھی کافر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، بالکل اچھی بات کہی آپ نے کہ قرآن پاک کی ایک آیت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے. یہ بات تو میں مانوں گا آپ کی حضرت، بالکل ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مگر میں نے قرآن پاک کی آیت کا انکار نہیں کیا حضرت، میں تو اللہ کی عطا سے کہہ رہا ہوں. آپ انکار نہیں کر رہے تو مانو اس چیز کو. آپ انکار نہیں کر رہے تو اس چیز کو مانو کہ اللہ نے جو یہ قرآن پاک میں جو کہا ہے یہ بالکل سچ ہے. اس کے علاوہ بھی یہ جو آدمی عقیدہ رکھتا ہے وہ غلط ہے. اچھا اچھا، تو اگر جیسے میں نے یہ عقیدہ رکھ لیا تو میں کافر ہو جاؤں گا؟ بالکل ہو جاؤ گے. اچھا حضرت، تو انکار کرنے والے ہو. اچھا اچھا حضرت، اچھا میں ہی کافر ہو جاؤں گا؟ آپ دیکھیے، سنو میری بات سنو. انکار آدمی اسی چیز کو نہیں کہتا ہے کہ زبان سے انکار کرے، میں نہیں مانتا. آدمی اپنے عمل سے اس چیز کو ثابت کرنا، یہ بھی انکار کرنا ہے. اچھا حضرت، جیسے میں نے یہ عقیدہ رکھا تو میں ہی صرف کافر ہوں گا؟ میں بریلوی ہوں تو صرف بریلوی ہی کافر ہوگا، یا اگر کوئی دیوبند کا شخص بھی، کوئی عالم دیوبند کا یا کوئی طالب علم دیوبند کا؟ مطلب نہیں ہے دیوبندی بریلوی کا مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ جو کہہ رہے ہو دیوبندی بریلوی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، مسئلہ ہے کوئی بھی آدمی عقیدہ رکھتا ہے، وہ دیوبندی عقیدے کا ہو یا بریلوی عقیدے کا ہو. اچھا، جو اس چیز کا عقیدہ رکھتا ہے، ہاں کوئی بھی ہو وہ تو. اچھا کوئی بھی ہو، پیسے تعلق رکھنے والا ہو، دیوبندی بریلوی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا حضرت، میں سمجھا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے بریلوی دیوبندی کا کوئی مسئلہ ہو. تو یہ تو بے انتہائی درجے کی گھٹی بات ہے. اچھا تو حضرت تھوڑا رکیں گے آپ؟ جی حضرت، اچھا حضرت، اچھا حضرت، چلیے تو سن لیجیے حضرت. تھانوی جی نے یہ کفر کیا ہے، یہ کفر تھانوی جی نے کیا اپنی کتاب حکایات اولیاء میں. کیا کہہ رہے کون نہیں آ رہی ہے بات؟ تھانوی جی نے یہ کفر کیا ہے اپنی کتاب حکایات اولیاء میں. ہاں تھانوی جی نے یہ کفر کیا ہے اپنی کتاب حکایات اولیاء میں. تھانوی جی مت کہو، پہلے تو آپ کم سے کم یہ نام تو صحیح طریقے سے لے لو. اچھا چلیے، مولوی اشرف تھانوی کے بعد میں جس نے ہر چیز کو کتابوں میں لکھا ہے، آپ اس چیز کو تھانوی جی کر رہے ہیں. حضرت دیکھیے، اب تھوڑا صبر رکھیں. مولوی اشرف تھانوی صاحب اپنی کتاب حکایات اولیاء میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ، اللہ نے جو مقام دیا ہے ان کو سنیں نا حضرت، ایک قوم کے راجپوت تھے جن کا نام عبداللہ تھا، اور لوگ ان کے گھر جو ہے وہ تعویذ لینے جاتے تھے. کون لوگ؟ جن کے یہاں حمل ٹھہرتا تھا، جن کے یہاں حمل جو ہے ہوتا تھا. تو وہ لوگ جب ان کے یہاں تعویذ لینے جاتے تو وہ کہہ دیتے کہ جاؤ تمہارے گھر لڑکی ہوگی یا لڑکا. لوگوں نے پوچھا کہ حضرات کیا چیز؟ بہرحال وہ کہتے تھے کہ جا تیرے گھر لڑکی ہوگی یا لڑکا، اور جو آپ بتلا دیتے تھے وہی ہوتا تھا. ٹھیک ہے، جو آپ بتلا دیتے تھے وہی ہوتا تھا. تھانوی جی اپنی کتاب حکایات اولیاء میں نقل کر رہے ہیں. یہ کفر جو ہے انہوں نے کر دیا ہے، اور اس کفر سے اب بچیں گے نہیں. کفر اور سنیے ان کے آگے. کہتے ہیں کہ مولانا حبیب الرحمان صاحب، ان کے بزرگ ہیں یہ بھی، بہرحال فرمایا، اور
یہ پنجاب کے ہیں رہنے والے. بہرحال میں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب سنیں تو حضرت سنیں نا. دیکھیے اب بھاگیے مت, کیونکہ آپ نے تھانوی جی کو کافر ثابت کیا ہے آپ نے, تو تھانوی جی کا یہ کمال سن لیجئے. تھانوی جی کہہ رہے ہیں, اچھا یہ ہاں سنیے حضرت سنیے. میں دیکھیے حضرت اسی لیے تو میں نے پوچھا تھا. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ تھانوی کا نام عزت سے لو, اب آپ ہی کہہ رہے ہو تھانوی وانوی کی بات چھوڑیے, یہ کیا اصول ہوا؟ ہاں کیا بات ہے, اصول نہیں ہے, بار بار تھانوی وانوی. یہ مجھے کتاب دکھا رہے ہیں, سنیے یہ کتاب دکھا رہے ہیں, کتاب کا نام حکایات اولیاء ہے, اور اس کے اندر تھانوی صاحب نے, مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ محلے کے ایک راجپوت تھے, عبداللہ راجپوت, اور ان کو ایسا کشف تھا کہ ارے بھائی میں نے ایسے تھوڑی بولا تھا آپ کو, میں نے یہ بولا تھا آپ کو کہ تھانوی جی اس بات کو اپنی کتاب حکایات اولیاء میں نقل کر چکے ہیں, لکھ چکے ہیں کہ قوم کے ایک راجپوت تھے, ان کے بزرگ تھے عبداللہ راجپوت, ان کے گھر جو ہے کوئی تعویذ لینے جاتا, ان کے پاس کوئی تعویذ لینے جاتا تو وہ کہہ دیتے تھے کہ جا تیرے گھر میں لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا, اور جو آپ بدلا دیتے تھے وہی ہوتا تھا. تھانوی جی مہر بھی لگا رہے ہیں یہ کہہ کر. اچھا ایک اور جو ہے حوالہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ آپ کیسے بتا دیتے ہیں, تو وہ تھانوی جی کے جو بزرگ ہیں یا عبداللہ راجپوت صاحب کہتے ہیں کہ کیا کروں, بے محابہ مولود کی صورت میرے سامنے آ جاتی ہے. میں نے یہ بولا تھا آپ کو, اور جو آپ کے ساتھ میں دوسرا بندہ تھا اس کو بھی میں نے یہی بتایا تھا. ارے بھیا اتنا وقت کیسے نہیں حضرت, میں وہ تو میں نے پہلے پوچھ لیا تھا نا کہ آپ کے پاس وقت ہے کہ نہیں ہے. جناب انہوں نے جو کتاب بتائی تھی وہ میں مارکیٹ سے خرید کے لایا تھا, اور وہ کتاب کو انہوں نے جب کھول کے مجھے پڑھایا تو اس میں یہ عبارت موجود ہے جو یہ پڑھ کے بتا رہے ہیں, وہ عبارت میں دکھا چکا ہوں, ثبوت دے چکا ہوں. جی اچھا حضرت تو اگر اس کتاب میں سنیے حضرت, اگر اس کتاب میں یہ موجود ہے تو تھانوی جی کافر ہوئے نا, انہیں تجدید ایمان سے قبول کر رہا تو بغیر تجدید ایمان کے مر گئے. ہاں بھائی مولانا صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ عبارت میں نے دکھا دی کتاب میں موجود ہے, اور یہی لکھا ہو کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے, اشرف علی تھانوی کے پیر جانتے تھے, جو ان کے پیر نہیں بزرگ بولا ہے میں نے, بزرگ جانتے تھے, تو پھر وہ تجدید ایمان کے قابل ہوئے کہ نہیں ہوئے حاکم الامت؟ بغیر تجدید ایمان کے مرے ہیں, بغیر تجدید ایمان کے مرے ہیں, بغیر توبہ کے مرے ہیں. اچھا ایک منٹ رک جائیے, آپ جیسے لوگوں کی ہوئی ہے نا, تو اچھا ایک منٹ حضرت, انہوں نے ایک بخاری شریف کی حدیث مجھے دکھائی ہے کہ جب بدر کی لڑائی ہوئی تھی, بدر کے میدان میں ایک روز پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے نشان گوئی کر دی کہ یہاں پہ ابو جہل مرے گا, یہاں پہ عقبہ مرے گا, یہاں پہ شیبہ مرے گا. اور جب جنگ بدر ختم ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے نشان لگایا وہ کافر جہنمی وہی مرا ہوا پایا گیا. وہ اس حدیث کو نہیں مانیں گے, ٹھیک ہے ابھی رکو. تو اللہ آپ نے تو مطلقاً بتا دیا نا کہ مطلقاً حرام ہے, تو یہاں تو پھر آپ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں. اگر آپ اس حدیث کو مانیں گے تو آپ خود قرآن کی مخالفت کریں گے, کیونکہ آپ نے فرمایا نا کسی اللہ کے نبی کو, جب اللہ کے نبی کو بدلا دیا گیا حضرت جبرائیل کے ذریعے سے, تو یہ تو میں نے بھی تو اللہ کے آتا سے آپ کو بولا تھا, میں نے کس کو کہتے ہیں چھپی, میں نے ظاہری چیز کو غیب چھپا ہوا, ابھی تو جنگ ہوئی بھی نہیں, جنگ ہوئی بھی نہیں, ابھی تو جنگ ہوئی نہیں ہے, تو اللہ کے نبی کو بتلا دیا نا پہلے ہی. کس نے بتلا دیا؟ تو اللہ کے اللہ پڑھ دیجیے کہاں پہ بتایا, وہ حدیث پڑھ دیجیے کہ اللہ کے رسول کو کہاں بتایا جبریل علیہ السلام نے آ کے کہ یہاں عقبہ مرے گا, یہاں شیبہ مرے گا, یہاں میرے پاس آ جانا, میرے پاس ٹائم نہیں, ہر چیز کام ہو رہا ہے. حضرت دیکھیے غصے میں بتائیے آپ. میں اتنے دن سے سنو, ایک منٹ, میں اتنے دن سے آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا تو میں سمجھا کہ آپ کا عقیدہ درست ہوگا, لیکن آپ تو خود قرآن اور حدیث کے خلاف بات کر رہے ہیں حضرت, اور آپ انسان ہو, آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہو. نہیں آپ نے بالکل انسان ہے بتایا, تو ایسا کہاں ایسا میں کہہ رہا ہوں نا, جب میں فارغ ہوں گا آپ کو ہر چیز کا جواب دوں گا, میں تھوڑی کر رہا ہوں, آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے. جواب ہر چیز کا جواب آپ موبائل سے دیکھ رہا ہوں. میں نے آپ کو حدیث سے ثابت کر دیا, آپ نے جو یہ 5 چیزیں پڑھی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے, آپ نے مہر لگا دی, قید لگا دی.
चलिए मुझे कैसे हो गया। और मैंने ये भी कह दिया कि सिर्फ बरेलवी के लिए है ये हुक्म या देवबंदी के लिए भी। एक मिनट चुप हो जाओ और एक हदीस सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आ रहा तुम बेवकूफ इंसान हो, परियोग को ले जा रहे हो। हम कहाँ बेवकूफ इंसान है। अगर मैं तो आपको ईमान वाला समझता था, लेकिन तो आवाम को ही गुमराह कर रहे हैं माज़अल्लाह। अकॉर्डिंग जो है मैं पूरे आगरे थानवी अपनी किताब इमदादुल मुश्ताक में कहते हैं। एक मिनट, आपका अकीदा इतना कुफरिया है कि आपने जो है हुजूर की शान में भी गुस्ताखी की है। और आपने क्या बोला, हुजूर को इल्म गैब नहीं है। हाँ, अल्लाह ने नहीं दिया। ठीक है, अल्लाह ने हमका इल्म गैब अल्लाह ने अता नहीं किया। हाँ, और आप इसको तस्लीम भी कर रहे हैं कि जंगे बदर में जिब्रील ने आगे बताया। तो कहाँ बताया, कौन सी हदीस आई है कि जिब्रील ने आगे बताया? बताइए। यहाँ आ जाइए, मेरे पास है। हाँ, कहाँ आ जाइए? कोई दिमाग खोपड़ी नहीं आओगे अंदर। अरे गुस्से में क्यों आ रहे हो मौलाना साहब, गुस्से में क्यों आ रहे हो? क्या बात है, जब इल्म नहीं है तो ये आप जिस भी आते हो तो यहाँ बात करने क्या हो रहा है आपको? कहाँ पे बात करके? आपके पास तो अरे फोन पे बात हो रही है ना आपसे। अच्छा, फोन में बात होती है। हाँ, मैं हमारे वो कर बैठा हूँ, मैं बात करते रहो। आप क्या चाहते हैं, मस्जिद में मजमा लगवाना चाहते हैं? हाँ, अच्छा, तो मस्जिद में मजमा लगवा दिया जाए। इस कुफरिया इबारत जो आपने कुफर बोला अपने मुँह से। ठीक है, ठीक, हाँ आ जाइए, आप आइए। कितने लोग आपके दुनिया के? अच्छा ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आपके मालूम है। पहले तो आप अपना नाम बताइए और आप मेरे पास आइए। नाम को छोड़िए, नाम तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ठीक है, उनका नाम छोड़िए। नूर भाई हाँ, आपको ना हदीस का इल्म है, ना कुरान का इल्म है, ना तफसीर पढ़ी है। आपने आलिम की मोहर पता नहीं कितने लगा दी आपको। ठीक है, आपने वहाँ पे हराम मना कर दिया कि अल्लाह के अलावा किसी को भी इसका इल्म नहीं है। जब मैंने आपके सामने हदीस पढ़ी तो आपने बोला अल्लाह ने बताया। नहीं, आपने पहले आए थे जो मैंने पढ़कर सुना, इनकार करते हो। वो अताई और जाति का जो है, अताई और जाति की नफी है वहाँ पे। अताई इसकी कुल इल्म गैब और जाति इल्म गैब की वहाँ पर नफी है, अताई की कोई नफी नहीं है वहाँ। यहाँ से और सुनिए, सूरज जिन में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद कर रहे हैं। अरे जिन विन कर रहे हो, माज़अल्लाह लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अरे किसने कुरान पाक की सूरत को बिगाड़ के बोल रहे हो? हैं? माज़अल्लाह लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। मौलाना साहब, क्यों, तुम्हारे होश कहाँ हैं? कहाँ गुम हो गए तुम्हारे होश? भाग गया था शायद। हाँ, ये कह रहा हूँ मैं, आप जो भी कौन हो, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आप मुझसे मिलिए यहाँ शहीद नगर में आकर। आप जो इस तरह की बातें कर रहे हो ना, आप ये मैं कहाँ बात कर रहा हूँ हजरत? मैंने तो नहीं, आप कह रहे हो ना ये इस तरह का, मतलब मैं बात करूँ, इस तरह का अकीदा रख रहे हो, कुफरी अकीदा, लोगों को गुमराह कर रहे हो आप। किसने वो दे दिया? तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आप कौन हो और मैं आपकी डिटेल निकालूंगा। मेरी डिटेल निकाल। एक मिनट भाई साहब, आप जरा खामोश रहिए। मैं आपको इनसे बात कराने के लिए लाया था, पहले मुझे इनसे बात करने दीजिए। मैं इनको ये समझा, आपसे मैं बात कर रहा हूँ। हम आपके पीछे इसलिए नमाज पढ़ते थे क्योंकि हम आपको जो है सही उल अकीदा इमाम समझते थे। हाँ, तो आपके शहीद उल अकीदा सर्टिफिकेट देने से नहीं हो रहा कोई शहीद? बात तो सुन लीजिए हजरत, बात सुन लीजिए। हाँ, शाह वलीउल्लाह हक मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह की फतवाजात में लिखा हुआ है। आप सारी बातें छोड़िए, मेरी बात सुनो। आप भागोगे? मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ, आप कौन हो? आप भागोगे? आप मैं भागने, मैं यही श्रीनगर में ही हूँ, मैं नहीं भाग रहा अल्लाह करम से कहीं भी। जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ मुझे वो तो मैं इसीलिए मैं आपसे यहाँ मिलना चाह रहा हूँ। आप यहाँ आइए मेरे पास में। बिल्कुल मिल लूंगा मैं आपसे आके, क्योंकि मैंने बात कराई थी। तो बात तो सुनो हजरत, बात तो सुनो। इतना नहीं, मैं यही सुनूंगा सारी बात है आपकी। बस सिर्फ ये है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आलिम आप हो कौन और कहाँ रहते हो? आप मुझे ये बताइए। आलिम का ये तरीका नहीं है हजरत बात करने का। अरे तरीका ये नहीं है। एक मिनट नूर साहब, आप खामोश हो। मौलाना साहब, आगरे में कौन सा मोहल्ला है आपका? बोलिए। मोहल्ला इसको पता होगा ना जो बात कर रहे हैं। आप बोलिए ना, आप बताइए। आपसे पूछ रहा हूँ, उनसे नहीं पूछ रहा हूँ। आप बोलिए, आपका मोहल्ला कौन सा आगरा में? और इंसान हो तुम, जब तुम्हारे पास वो बैठा हुआ बताने वाला, क्यों बोल रहा है? नूर साहब एक मिनट खामोश रहो ना। नूर साहब खामोश रहो। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी मस्जिद का नाम क्या है और आपके मोहल्ले का नाम क्या है? बोलिए। अरे आप यहाँ आइए मेरे पास में। शहीद नगर है। तुम्हें बताते हुए डर लग रहा है क्या? अरे शहीद मोहल्ला मैं बता रहा हूँ ना, शहीद मोहल्ला आगरा में है। मैं आपको बता दूंगा। खामोश रहो 2 मिनट, मुझे मुखातिब होने दो। इन्होंने मेरे दिल की आजारी करी है, ठीक है? मेरी दिल आजारी करी है इन्होंने।
میں یہ کہہ رہا ہوں، ہاں سنیے حضرت، شاہ ولی اللہ میں آپ ساری باتیں میں آپ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ مجھ سے یہاں میرے ایسے ہی نظر آ کر، ارے ایک بات صرف یہ چاہتا ہوں، ہاں مجھے ایک بات تو پوری کرنے دیجیے. آپ ہو گئی ساری باتیں پوری؟ کہاں ہو گئی؟ آپ حنفی مسلک میں ہے تو امام ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل نہیں ہے. کون کہتا ہے اس چیز کو؟ لاؤ پیش کرو امام ابو حنیفہ کا. تم جیسے ہی پیش کرو. تم جیسے بیوقوف انسان بیٹھے ہو دنیا میں. پیش کرو پیش. بیوقوف انسان. یہ دیکھو یہ اب بھاگے گا، اس کے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے، بھاگے گا، یہ بھاگے گا. یہ دیکھو یہ ہے عالم. دیکھیے سامعین یہ عالم ہے اور اس کے پیچھے تمام بریلوی. ہاں سنو ایک منٹ خاموش رہو. یہ عالم ہے سعید نگر مسجد کا آگرے کا، اور یہ اس کے پیچھے تمام بریلوی نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ یہ بریلویوں کے سامنے بریلوی بن جاتا ہے اور دیوبندیوں کے سامنے دیوبندی. اور اس کا عقیدہ دیکھیے کتنا کفریہ ہے کہ حضور کو مطلقاً علم غیب سے انکار کر رہا ہے یہ. ٹھیک، اور میں نے اس کے سامنے ایک حدیث پیش کی. حضور کے لیے جو علم غیب کا عقیدہ رکھے اس کو کافر کہا ہے، اس کو کافر کہا اس نے. تجدید ایمان کرنا ہوگا، تو اب کلمہ پڑھنا ہوگا. تو عوام آپ فیصلہ کرو اور اس کو بٹھا کے اس سے پوچھو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو علم غیب ہے یا نہیں، اور میں آپ کو اتنے حوالے دے دوں گا کہ دب کے مر جائے گا یہ. اور سنیے میری بات، قرآن کی آیت کی تفسیر بھی دوں گا کہ صاحب تفسیر نے خود کہا ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں جو غیب مراد ہے وہ علم غیب ہی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو تفسیر بھی دے دوں گا، اور جس کو بھی حوالہ چاہیے مجھ سے رابطہ کر لے. ٹھیک ہے، اور اس کو پکڑو اور اس کا عقیدہ ٹٹولو. حاضر و ناظر پہ بھی اس سے بات کرو اور مختار کل پہ بھی اس سے بات کرو. یہ ایک نمبر کا منافق اور ایک نمبر کا کیا کہتے ہیں دجال ہے یہ. اس سے اپنے ایمان کو بچاؤ اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچو. صحیح العقیدہ سنی کے پیچھے نماز پڑھو. ایسے لوگوں سے بچو، اپنے ایمان کو بھی بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ.